وصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وقت کی قلت ہے، نماز کا وقت بھی قریب ہے اور مہمانوں کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ مولانا بھی اس بات کی تاکید کر رہے ہیں کہ وقت کب لیا جائے۔ میں بہت دیر سے اس مبارک مجلس میں حاضر ہوا، لیکن تمام فروعات کو قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ جتنے بھی علوم پہ محنتیں کی جا رہی ہیں، حاصل کیے جا رہے ہیں، اس کا ماحصل صرف اور صرف قرآن مقدس ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ساری دنیا میں مدارس کی لائن سے محنتیں کی جا رہی ہیں۔ سب سے جو اہم محنت ہے قرآن میں، وہ قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے ہے، اور اس کے لیے مستقل فن ہے، اور اس فن کو فن تجوید کہا جاتا ہے۔ حضرت مجدد اعظم تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ جس مدرسے کی انتظامیہ نے اور وہاں کے ذمہ داروں نے 3 چیزوں کا انتظام کیا ہو، تجوید قرآن، تعظیم قرآن اور تقریب قرآن، ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کے کوئی مدرسے کا ناظم محتمم وہاں کی انتظامیہ مدرسے کو چلا رہے ہیں تو وہ مدرسہ کبھی حالات سے دوچار نہیں ہوگا، اس مدرسے کو ترقی ملے گی، اس مدرسے میں فراخی رہے گی، کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ قرآن کے تعلق سے محنتیں ماشاءاللہ اس علاقے میں خوب ہے، چاہے وہ مکاتب ہو اور چاہے وہ اقامتی ادارے ہوں۔ تجوید اقدم العلوم ہے، اور اس کو مقدم رکھ کر کے مدارس پہ محنتیں کی جا رہی ہیں۔ من جود حکمہ، جس نے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا، اس نے اپنی آخرت کو گویا سنوار لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں بھی محنت کی جا رہی ہے۔ عربی زبان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے عربی سے اس لیے محبت ہے کہ یہ میری زبان ہے، یہ قرآن کی زبان ہے، یہ جنتیوں کی زبان ہے۔ بلکہ مجھے تو یاد آ رہا ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جب وہ بولنے لگے تو وہ عربی زبان ہی سے گویا ہوئے تھے۔ انہوں نے جنت میں عربی زبان کو سیکھا اور عربی زبان ہی بولی، لیکن جب ان سے مشیت الہی کے مطابق غلطی ہوئی، انہوں نے گندم کا دانہ کھایا، تو جنت کی بہت سی نعمتیں جو اللہ نے ان سے لے لی تھی، ایک یہ نعمت جو عربی زبان کی نعمت بھی، یہ بھی ان سے لے لی تھی اللہ نے۔ اور بعد میں جب اللہ نے عربی یہ دنیا میں آپ زمین پہ تشریف لائے، توبہ قبول ہوئی، پھر عربی زبان سے بھی وہ قادر الکلام نبی بنے۔ تو گویا عربی زبان آدمی کے ساتھ ہے اور جنت میں بھی ساتھ ہے۔ بہت وسیع ترین زبان ہے، کسی بھی زبان کے گونگے لوگ، امی لوگ، ان پڑھ لوگ، بڑے بڑے شعراء، ادباء، فصحاء، بلغاء نہیں ہوا کرتے،
عربی زبان واحد زبان ہے جن کے ان پڑھ لوگ بھی نہایت فصیح بلیغ عربی بولتے ہیں اور بہت بڑے ادب پہ ان کا بہت بڑا ان کو دسترس ہوتی ہے اور ان کا ذوق ہے۔ ایک ایک لفظ جس کی کئی معنی، عربی میں ایک لفظ عین ہے جس کے 30 معنی آتے ہیں، ایک لفظ عجوز ہے اس کے 60 معنی آتے ہیں، لفظ کام کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے جو حروف تہجی ہیں وہ بھی دوسری زبانوں سے زیادہ ہے، الگ الگ ہے، الگ الگ ان کے مخارج ہیں۔ بہت بہترین زبان ہے دنیا کی، دنیا اس زبان سے ہمیشہ مرعوب ہوئی ہے، اور دنیا میں اس زبان میں آج بھی بہت بڑا اس کا مقام ہے۔ مدارس میں چونکہ قرآن عربی زبان ہے، عربی زبان میں محنت کی جاتی ہے، زبان کے بولنے پہ بھی، اس کے ادب پہ بھی، اس کی بھی چاشنی ہم نے یہاں دیکھی آپ کے ادارے میں۔ دوسری بات جو بیت بازی میں آپ لوگوں نے جو یہاں مظاہرہ کیا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ تھوڑا ہم جب طالب علمی میں، ہمارے طالب علمی کا دور 50 سال پہلے خیر القرون کا دور تھا، اساتذہ بھی ہمارے بہت تھے، بزرگ بیٹھے ہیں کے ساتھی والے، حضرت رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے فارسی شروع کی، اردو ہم نے تھوڑی سی پڑھی، فارسی شروع کی، اور فارسی کی زبان کریمہ، مردنامہ، نام حق، گلستہ، بوستہ، ان میں خوب اشعار ہیں۔ بیت بازی میں فارسی کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے استاد درسگاہ میں بیت بازی کروایا کرتے تھے اور ان فارسی اشعار میں کروایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہم اپنے ساتھی بیٹھے تھے وہاں پہ اور درسگاہ ہی میں بیت بازی کر رہے تھے ایک دوسرے پہ، حضرت ہمارا دوست احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اچانک درسگاہ کے دروازے پہ تشریف لائے اور ہمیں سن کر کے بہت خوش ہوئے۔ پھر ایک مجلس میں آپ باہر چار پہ بھی بیٹھے تھے، ہم جب جا کے بیٹھ گئے، مولانا کی مجلسیں بڑی بے تکلف ہوا کرتی تھی، کسی بچے کو تکلف ذرا بھی نہیں آیا کرتے تھے، ان کی زندگی میں تکلف نہیں تھا۔ ہم بیٹھ گئے، مجھے وہ محبت اور شفقت کے بارے میں ملیا کہا کرتے تھے، ملیا، اور بہت سی جگہ پہ جب آواز کسی بیت کو آواز کے ساتھ پڑھتے تو مجھے بلاتے اور کہتے اس کو پڑھو، کیسے پڑھو گے؟ فارسی اور عربی میں بڑی ان کی مہارت تھی ماشاءاللہ، تو مجھے چھیڑا اور ایک آخری لفظ مجھے کہا کہ ملیا 10 شعر پڑھ لے اس لفظ میں نے 10 کے بجائے ماشاءاللہ 15 پڑھ لیے۔ مولانا دیکھا تو یہ تو 10 کے 15 پڑھ لیے، مولانا نے مجھے اسی مجلس میں 25 اشعار عربی کی سنا، 25 اشعار عربی کی۔ آپ لوگوں نے اردو کے اشعار سنا ہے، میں آپ سے ایک مشورہ دوں گا کہ فارسی اور عربی زبان کو بھی رواج دیجیے اشعار میں۔ بہت اچھا پروگرام رہا، بہت طبیعت خوش ہوئی، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی دے۔ حضرت مولانا معروف صاحب نے بغدادی قاعدے، نورانی قاعدے سے لے کر کے بخاری شریف تک اس مدرسے کو پہنچایا، مولانا کی زندگی میں برکت ہے، بہت خوشی ہے۔ آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت دے، وما توفیقی الا باللہ، آخر دعوانا